سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس میں غور نہ کریں، وہ علیحدہ بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہر مسلمان کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. سب انتظار میں ہوں گے کہ اب کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے بتا کہ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. پہلا سوال روز محشر پرسش اولین دور جو قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اب وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا یا اللہ ہاں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. بہانے تو بنائیں گے ہم. بہانے بات دنیا میں اس قدر ہے تو قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں بہانے بنانے کی کوشش کریں گے. یا اللہ میں بیمار تھا، میں بال بچے دار تھا، میں بادشاہ تھا، وزیر تھا، جو بھی تھا. یعقوب علیہ السلام کے 11 اور 12 بیٹے تھے. 12 بیٹے بنیامین، یوسف علیہ السلام اور 10 بیٹے دوسری بیوی میں سے. یعقوب علیہ السلام نے ایک نماز بغیر جماعت کے نہیں چھوڑی جس کے 12 اولاد ہو. اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھائے. اب تو وہاں پہ جواب اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اپنا جو کہتے ہیں کہ وہ کیا پیش کرے. جس ہستی کے گھر میں 12 بچے ایک ویڑے میں پھر رہے ہوں، اس کی کھیتی باڑی بھی ہو، اس کے سارے معاملات ہو، 2 بیویاں ہوں اور جماعت ایک بھی نہ چھوڑے. نادان مسلمان کیسے جواب دو گے؟ بیمار تھا، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو سامنے کھڑا کیا جائے گا. اے ایوب علیہ السلام بتا تو کتنا بیمار تھا، کس قدر بیمار تھا، جسم مبارک میں کتنی بیماریاں آپ پر لگی ہوئی تھی. کیا کبھی آپ نے نماز کو چھوڑا؟ یا اللہ نہیں چھوڑا، جماعت کے ساتھ پڑھتا رہا. اولاد دی تھی، اولاد کو نماز پڑھاتا تھا، اولاد بھی فوت ہو گئی، اس کے غم میں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اگر 5,000 کا نقصان ہو جائے تو پیٹتے رہتے اس کو، زمین سر پہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جس کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں کیسے سوالات ہوں گے قیامت والے دن. اور مسلمانوں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا. کتنی نمازیں؟ ایک نماز. اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا. نہ یہ تیری بات ہے اور نہ ہی میری بات ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے. تو اسی لیے جس بندے کا جس جگہ پہ نام لکھا جائے گا وہ جگہ اس کے لیے مختص ہوتی ہے، خاص کی جاتی ہے. آپ گھر بناتے گھر کے اوپر لکھتے ہیں جی اسحاق منزل، لکھتے ہیں اسلم منزل، عدنان منزل، مطلب اپنا نام لکھتے ہیں، منزل لکھتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے. تو اس گھر کے اندر داخلہ آپ کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. ہاں آپ کی اجازت سے اگر کوئی مہمان وغیرہ رشتے دار آئے تو ٹھیک، ورنہ جب بھی آپ بیٹھ دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آپ کہتے ہیں فلاں. میں کہے تو اندر سے کہتے ہیں میں کیا لگا یہ کون؟ بلکہ گھر والے آواز پہچان لیتے ہیں کہ ہمارا فلاں آ گیا ہے. باپ کی آواز باپ کے کھڑکانے سے بھی اولاد کو گھر والی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں جو رشتہ دار ہے وہ آ گیا ہے. وہ دروازہ کھولتی ہے
اور آپ دروازہ کھول کے آپ کا استقبال کرتے، آپ گھر کے اندر داخل ہو جاتے، کسی اور کو وہاں پہ اجازت نہیں ہے جانے کی۔ مسلمانوں، جب آپ کا نام نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا تو وہاں نمازی نہیں جائے گا، وہی بے نمازی جائے گا جس کا نام لکھا ہے۔ ان باتوں پہ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ شیطان نے آپ کے ہمارے ذہنوں میں وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا امام ہم سے کیا کہہ رہا، کیا مطالبہ کر رہا اور کون سی حدیثیں سنا رہا۔ ادب توجہ، کہیں عذاب سن کر ہم عبرت حاصل کر کے نمازی نہ بن جائیں۔ وہ جی مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں، انہوں کا کام بھی ڈرانا، ٹھیک ہے نہ ڈرو۔ جو ڈرتا ہے وہی پاتا ہے، جو نہیں ڈرتا، شیطان نہیں ڈرانا، حکم ہوا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو اکڑ گیا، نہیں ڈرا، اللہ کا حکم تھا کر لیتا سجدہ، تو آج یہ شیطان مردود نہ ہوتا، یہ تو زاہد و عابد ہوتا، بڑی عبادت کی تھی اس نے، لیکن اکڑ گیا، سجدہ نہیں کیا، انا خیر منہ کہا، لعنت کی توڑ اللہ پاک نے اس کے گلے میں ڈال کر اس کو مردود قرار دے دیا۔ کیا ہم وہی مردودوں والا کام کرنے چلے ہیں کہ جس طرح شیطان نے نہیں کیا ہم بھی سجدے سے انکار کرتے ہیں، نماز سے انکار کرتے ہیں، یا انکار نہیں کرتے تو نہیں پڑھتے؟ نہ پڑھنا بھی انکار میں شمار ہے۔ ایک آدمی کو حکم دیا جاتا ہے یہ کام کر، وہ قدر نہیں کرتا، ایک آدمی کو حکم دیا جاتا ہے یہ کام کر، کہتا تو نہیں لیکن کرتا ہی نہیں ہے، وہ دونوں انکاری ہیں۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ کو شیطان نظر آ گیا، شیطان مردود جب نظر آیا تو اس نے کہا مردود میں تجھ جیسا بننا چاہتا ہوں، کوئی ایسا معاملہ ہے آپ کے سامنے کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں، تیری صفت تیری تعریفیں میرے اندر آ جائیں۔ شیطان سمجھا ہوگا کہ اس کو وہ چیزیں بتا دوں گا تو یہ نہیں کرے گا، اس سے بچے گا تو یہ میرے جیسا بن جائے گا۔ تو شیطان مردود کہنے لگا ہاں آپ ایسا کریں کہ نمازوں کو چھوڑ دیں اور ہر بات پہ یعنی جھوٹی بات پہ جھوٹی قسم کھا لیا کریں، لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ قسم کھایا تو ہو سکتا ہے یہی بات ہو۔ کیا کرنا؟ جھوٹی قسمیں کھانی ہے اور نمازوں کو چھوڑ دینا ہے، تو سمجھ لو تم مجھ جیسے ہو گئے، تیرے اندر ابلیس اور شیطان کی صفت آ گئی۔ تو وہ اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ لوگ، نیک آدمی کہنے لگا واللہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان مردود نے بھی کہا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کبھی کسی کو نصیحت نہیں کروں گا، کبھی کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ محترم سامعین حضرات، آپ سن لیں، ہمارے اسلاف نماز کے معاملے میں چاہے وہ بادشاہ ہوتے، امیر المومنین ہوتے، یا کہ عام رعایا اور عام آدمی ہوتا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، آپ کو شدید زخم کی وجہ سے گرا دیا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بے ہوش، زخم کی تاب یعنی زخم کی شدت جب بڑھ جاتی ہے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو یہ نہیں کہا میرے بچے کہاں ہے، میرا گھر کیسا ہے، میری بادشاہی کیسی ہے، میرے فلاں کیا ہے، وہ فرمایا نماز کا وقت ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز کا وقت ہے۔ تو مصاحبین نے آپ کے رعایا نے یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں سے اور تابعین میں سے
جمع غفیر وہاں پہ موجود تھا. وہ کہنے لگے حضور ہاں نماز کا